بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے آخر میں کتاب التوحید کا سب سے آخری باب اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول رکھا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم عدل اور انصاف کی ترازو رکھیں گے۔ یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ موازین یہ میزان کی جمع ہے اور القسط اس کی صفت ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ القسط مفرد ہے اور موازین یہ جمع ہے، تو مفرد جمع کی صفت کس طرح ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، کہ قیامت کے دن ہم ایسی ترازو رکھیں گے جو انصاف والی ہوگی۔ اور یہ ترجمۃ الباب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو قائم کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اس ترجمۃ الباب سے بھی وہ معتزلہ کی تردید کرتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کی تائید کرتے ہیں۔ معتزلہ کا عقیدہ اور خیال یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا حصی وزن اور جسمانی وزن نہیں ہوگا، بلکہ جہاں بھی اعمال کا ذکر ہے، اعمال کے وزن کا ذکر ہے، تو اس سے مراد عدل اور انصاف ہے، کوئی حصی ترازو سے اس کا وزن مراد نہیں ہے۔ اور امام بخاری اہل سنت والجماعت کی ترجمانی فرماتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ نہیں، قیامت کے دن اعمال کا وزن حصی ترازو اور جسمانی ترازو سے ہوگا، جس طرح دنیا میں ترازو ہوتے ہیں اور ان ترازوؤں سے بہت ساری چیزوں کا وزن معلوم کیا جاتا ہے، قیامت کے اندر بھی اسی طرح اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ معتزلہ کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اعمال کے وزن کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، اور جب علیم بذات الصدور ہے تو اس کو سب معلوم ہے کہ اس کے وزن اعمال کس کے کم ہے اور کس کے اعمال زیادہ ہیں، لہذا اس کو ضرورت نہیں ہے اعمال کی۔ تو اس کا مختصر اور جامع جواب یہ ہے کہ اللہ کو سب معلوم ہے، وزن سے پہلے بھی اعمال معلوم ہے، وزن کے بعد بھی اعمال معلوم ہے، لیکن پھر بھی وزن ہوگا اتمام حجت کے لیے، کہ آدمی عامل عمل کرنے والوں کے خلاف وزن کیا جائے گا، تو اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو کامیابی کا اعلان ہوگا، اور اگر برائیاں زیادہ ہیں تو پھر ان کی ناکامی کا یہ ہے کہ اعلان ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اتمام حجت کے لیے، ان کے خلاف دلیل قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی وزن کے اعمال کا حکم دیں گے جو عمل میں آئے گا۔ دوسری بات معتزلہ یہ کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ اعمال کا قیامت میں وزن اس لیے نہیں ہوگا کہ اعمال کے لیے بقا نہیں ہے، دوام نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کیا، نماز پڑھی، ختم ہو گئی، روزہ رکھا، ختم ہو گیا، دوسرے اعمال قرآن کی تلاوت کی، ختم ہو گئی، حدیث شریف پڑھی، ختم ہو گئی، تو اس کے لیے دوام اور بقا نہیں ہے۔ جب دوام اور بقا نہیں ہے تو وزن کے لیے تو دوام اور بقا چاہیے، اور یہ اعراض میں سے ہے، اعمال اجسام میں سے اور جو جواہر میں سے نہیں ہے، تو لہذا اعراض کا وزن کیسے ممکن ہوگا، اس لیے انہوں نے نفی کی۔ اہل سنت والجماعت کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالی کے لیے اعراض اور اجسام کا وزن کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بندوں کے ہاں یہ کام ہے، مثلا بخار ہے اور اس کو آلات کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے کہ 106 بخار ہے، 105 بخار ہے، حالانکہ وہ بھی اعراض میں سے ہے اور اس کا جسم نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اسی طریقے سے اعمال بھی اعراض میں سے ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ یہ ہے کہ وزن ہوگا۔ اور آج دنیا تو یہاں تک ترقی کر کے پہنچ گئی ہے، سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب کے کلمات، سب کے بیانات، سب کی تقریریں، سب کے خطبات دنیا کے اندر موجود ہیں، ختم نہیں ہوئے۔ صرف اتنی بات ہے کہ ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں سائنسدان کہ ہمارے پاس ایسی کوئی مشین اور ایسا کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا جس سے یہ ہے کہ ہم آوازوں کو الگ کریں کہ یہ آدم علیہ السلام کی آواز ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی آواز ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز ہے، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ یہ آواز الگ نہیں ہو سکتی، ایسی ابھی تک کوئی مشین نہیں ہے، ورنہ آوازیں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں ریڈیو کی ایجاد ہی تو ساری اسی پر ہے کہ آواز اگر ختم ہو جاتی اور یہ اعراض میں سے ہے تو پھر اس کو کیچ کر کے اور اس کو کھینچ کر کے دنیا میں کیسے پہنچایا جاتا۔ تو یہ ساری کی ساری آوازیں موجود ہیں، ان کے لیے بقا بھی ہے، ان کے لیے دوام بھی ہے، چونکہ فضا کے اندر یہ آواز پھیل جاتی ہے، مشینوں کے ذریعے سے اس کو کھینچ کر کے اس کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچایا جاتا ہے۔ جب انسان کے لیے جو بہت ہی کمزور ہے یہ ممکن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو یہ بہت آسان ہے، جو انسانوں کو، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، کہ ان اعراض کا وزن کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بڑی بڑی تقریریں ہیں، خطبات ہیں، اور ٹائپ ریکارڈ کے اندر، گراموفون کے اندر یہ ہے کہ لوگ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس کی حرکات و سکنات بیان کرنے والی کی ویڈیو کے ذریعے سے یہ ہے کہ محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر جب چاہتے ہیں دیکھتے ہیں یہ انسان کر رہا ہے۔ تو جب انسان یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان ہے۔ اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یہ سارے انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال جو ہیں وزن کیے جائیں گے۔ یہاں دو رائے ہیں، ایک رائے تو یہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ سب کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، انبیاء علیہ السلام کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے 70,000 یا 70 لاکھ جو لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور جس طرح آپ نے بخاری اول میں بھی پڑھا ہے، یہ بخاری ثانی کے اندر بھی پڑھا ہے کہ بہت سارے لوگ 70,000 یا 7 لاکھ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں ان کے اعمال کو بھی وزن نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کافر ہیں جن کے پاس سارے کفریہ اعمال ہیں، ایمان کا کوئی عمل ان کے پاس نہیں ہے، اچھے اعمال نہیں ہوتے، تو ان کے اعمال کو بھی وزن نہیں کیا جائے گا۔ اور ان کے علاوہ یہ ہے کہ جو باقی مسلمان ہیں ان کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، جہاں نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب قرار دیا جائے گا، جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ مجرم قرار دیا جائے گا اور جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ امام غزالی اور بعض دوسرے حضرات کی رائے ہے، جمہور کی رائے اور محققین کی رائے، حافظ ابن حجر ہے، اسی طرح امام بخاری ہے اور دوسرے حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں سب کے اعمال کا وزن ہوگا،
چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہو، ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی، دوسرے پلڑے میں گناہ نہیں ہوں گے، بس کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے جو حضرات بغیر حساب و کتاب کے اس امت کے لوگ داخل ہوں گے جنت میں، ان کے اعمال کا بھی وزن ہوگا، ان کی بھی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں ڈالی جائیں گی۔ کفار کے اعمال کا بھی وزن ہوگا، اور سارا کفر ہے ایک طرف، یا تھوڑی بہت اگر نیکیاں ہوں گی بھی تو وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، تو ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے امام بخاری نے اعمال بنی آدم کہا ہے، مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا، سارے انسانوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، اور یہی یہ ہے کہ راجے قول ہے، جیسا قرآن کریم کے اندر سورہ نور کی آیت نمبر یہ ہے کہ اس کے اندر 3 آیتیں ہیں، 151، 52، 53، ان کے اندر یہ ہے کہ اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ کافروں کے اعمال کا بھی وزن ہوگا، اور قرآن میں جہاں بھی وزن کا ذکر کیا ہے وہاں کسی کی تخصیص نہیں کی، والوزن یومئذ الحق، کہ وزن برحق ہے، قیامت کے دن ہوگا، لہذا اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، سارے انسانوں کے اعمال کا وزن کر دیا جائے گا، اس کے بعد پھر ان کے نتیجے کا اعلان کیا جائے گا، جنت والے ہوں گے کچھ، اور کچھ جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اس آیت کی طرف اشارہ ہے، قسطاس کا لفظ ہے کہ قسطاس کے معنی عدل اور انصاف کے ہیں، قسط کی مناسبت سے اس کو یہ ہے کہ ذکر کیا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ میں جو قسط کا لفظ آیا ہے جس کے معنی انصاف کے ہیں، تو قسطاس کے معنی بھی عدل اور انصاف کے ہیں، لیکن یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ یہ مستقل ایک بحث ہے باقاعدہ کہ قرآن کریم کے اندر غیر عربی الفاظ ہیں یا نہیں ہیں، تو امام شافعی اور بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر صرف اور صرف عربی الفاظ ہیں، اور دلیل ان کی یہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے تو سارے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، تو لہذا یہ ان کی دلیل ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ بعد یہ ہے کہ حضرات جیسا حضرت مجاہد ہیں، دوسرے حضرات ہیں محدثین میں سے اور شراح حدیث میں سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ رومی زبان کا لفظ ہے، یہ فلاں لفظ قرآن میں مفسرین کہہ دیتے ہیں کہ یہ نبطی زبان کا ہے، تو معلوم ہوا کہ غیر عربی الفاظ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جیسا یہاں سے قسطاس کے لفظ کے بارے میں حضرت مجاہد کا یہ کہنا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہ حضرات کہ نہیں، یہ سارے کے سارے الفاظ عربی کے ہیں، یہ توارد لغات کے قبیل سے ہے۔ ایک لفظ ایسا ہوتا ہے وہ ساری زبانوں میں بولا جاتا ہے، جیسا تنور کا لفظ ہے۔ اب تنور کا لفظ عربی میں بھی تنور ہے، پشتو میں بھی تنور ہے، اردو میں بھی تنور ہے، پنجابی میں بھی تنور ہے، سندھی میں بھی تنور ہے، تو ہر زبان کے اندر یہ لفظ ہے، اور اس کے تو اب اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ تو فارسی کا لفظ ہے، لہذا تنور کا لفظ قرآن میں آیا تو کہ فارسی میں بھی استعمال اسی معنی میں ہوتا ہے، اصل وہ لفظ عربی ہے۔ اسی طرح قصاص کا اصل لفظ جو ہے عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہمارا رومی زبان کے اندر بھی استعمال ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عربی میں استعمال نہیں ہوتا، عربی میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرے حضرات جو محققین کی رائے ہے، جس میں حافظ ابن حجر ہیں اور قاضی تاج الدین سبکی ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طرح ابو میسرہ تابی اور دوسرے حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر کچھ الفاظ غیر عربی بھی موجود ہیں، اور غیر عربی الفاظ کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ قرآن کریم جو ہے یہ تمام زبانوں کے اوپر اور اولین اور آخرین کے علم پر چونکہ محیط ہے، لہذا اس کے اندر یہ ہے غیر عربی الفاظ بھی اکا دکا یہ ہے کہ آ گئے ہیں، جس کی تعداد 111 سے زیادہ نہیں ہے، 111 کے لگ بھگ یہ ہے کہ بنتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا صورتیں قرآن کریم کی تو 114 ہیں، الفاظ اگر 111 یا تھوڑے بہت الفاظ اگر کسی صورت میں ایک لفظ یا کسی صورت میں دو آ گئے تو وہ صورت عربی سے دوسری زبان کی طرف نہیں نکلتی۔ ان حضرات پر اشکال یہی ہوتا ہے کہ اگر غیر عربی الفاظ ہیں تو پھر قرآن تو غیر عربی نہیں ہے، قرآن میں تو انا انزلنا قرآنا عربی ہے، آپ کہتے ہیں غیر عربی کے الفاظ ہیں، تو اس کا جواب ان حضرات کی طرف سے یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک قصیدہ ہے فارسی کا، اس میں دو لفظ اگر عربی کے ہوں یا دو لفظ اردو کے ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فارسی کا نہیں ہے، وہ فارسی ہی کا کہلاتا ہے۔ عربی کا ایک قصیدہ ہے، اس میں ایک آدھ لفظ دوسری کسی زبان کا آ گیا تو وہ عربی ہی رہتا ہے۔ پوری صورت عربی کے اندر ہے، ایک آدھ لفظ اگر غیر عربی کا بھی اس میں آ جائے تو اس سے وہ عربی ہی رہتا ہے، غیر عربی نہیں بنتا۔ یہ اس کا مختصر جواب ہے۔ اور اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں القسط مصدر المقسط، قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے اور مقسط عادل کو کہتے ہیں۔ یہاں پر اشکال یہ ہے کہ مقسط اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب افعال سے، اقساط اس کا مصدر ہے، قسط اس کا مصدر نہیں ہے، لیکن امام بخاری فرماتے ہیں قسط اس کا مصدر ہے۔ مراد امام بخاری کی یہ ہے کہ زوائد کو حذف کرنے کے بعد اقساط کی اصل قسط ہی بنتی ہے، اور یا یوں اس کو تعبیر کر سکتے ہیں کہ امام بخاری نے مصدر المصدر کو ذکر کیا ہے کہ مقصد کا مصدر اقساط ہے اور اقساط کی اصل اور اس کا مصدر قسط ہے، جو کہ ثلاثی مجرد سے ہے، اور اقساط جو ہے وہ باب افعال سے ہے۔ اور مقصد کہتے ہیں عادل کو، انصاف کرنے والے کو۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، اور فرماتے ہیں جہاں تک قاسط کا تعلق ہے قرآن کریم میں ہے کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو قاسطین اور ظالم ہیں تو یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو قاسط کے معنی جائر کے ہیں، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قسط کے معنی انصاف کے ہیں تو مقسط کے معنی بھی انصاف کے ہوئے، اور یہ جو قاسط ہے یہ قصد سے ہے، قصد کے معنی ظلم کے آتے ہیں، تو اسی لیے قصد اگر مصدر ہوگا تو ظلم کے معنی میں ہوگا، اور قسط اگر مصدر ہوتا ہے تو وہ انصاف کے یہ کے معنی میں ہے، تو یہ قصد سے ہے اور اس لیے اس کے معنی جائر اور ظالم سے کیے ہیں۔ سند کے اندر یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کے اندر 3 جگہ امام بخاری نے ذکر کی ہے، یہ آخری حدیث، ایک تو کتاب کے آخر میں ذکر کیا ہے، یہاں امام بخاری کے شیخ احمد ابن اشکاب ہیں، اور دوسری دفعہ کتاب الدعوات کے اندر یہ اس سے پہلے امام بخاری نے اس کو یہ ہے کہ ذکر فرمایا ہے، اور وہاں شیخ پہلے بدلے ہوئے ہیں امام بخاری کے، زہیر ابن حرب شیخ ہیں، اور ایک اور جگہ کتاب الایمان والنذور میں امام بخاری نے اس کے حدیث کو ذکر کیا ہے، سند کو ذکر کیا ہے، وہاں قتیبہ ابن سعید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، باقی پوری سند ایک ہی ہے۔ اور اس کے بعد قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلام، 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بہت پسند ہیں، اور یہ دونوں ہلکے پھلکے ہیں زبان کے اوپر، ثقیلتان فی المیزان، بھاری ہیں ترازو کے اندر، میزان کے اندر، اور یہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ تو ثقیلتان فی المیزان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کو ثابت کیا ہے کہ ترجمۃ الباب
ونضع الموازین القسط اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ باقی تسبیحات کہنی چاہیے کثرت کے ساتھ۔ بخاری کے اندر روایت آپ نے پڑھی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ دن کے اندر ایک مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تو تسبیحات ہم سب کو، تمام مسلمان ماؤں بہنوں کو، ہماری تمام یہ ہے کہ بچیوں کو، تمام فاضلات کو اور تمام مسلمانوں کو، اس میں کسی کی کوئی قید نہیں ہے، یہ تسبیحات جتنا کوئی زیادہ پڑھے گا اتنا ہی اجر اور ثواب یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ اور آخر کے اندر یہ ہے کہ ایک دو باتیں آپ سے ذکر کروں گا، اس سے پہلے جتنی بھی بچیاں دورہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ ان شریک ہیں، آج ان کے سر کے اوپر یہ ہے کہ خمار فضیلت اور دوپٹہ فضیلت ان کے سر پہ رکھا جائے گا۔ ایک ذمہ داری جامعہ حمادیہ کی طرف سے ان کے سپرد کی جائے گی کہ آپ آج سے فارغ ہیں، عالم دین بن گئی ہیں، اور لہذا آپ جو ہے دین کا آگے چل کے کام کریں۔ تو میں ان ساری فاضلات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حفظ کی بچیوں کی تقریب اور ان کا حفظ کا اختتام اور اس کا پروگرام اس سے پہلے ہوا، ان ساری بچیوں کو بھی جنہوں نے قرآن کریم اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں اور جتنی بھی ان کے والدین ہیں، والدین کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، قرابت والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح جامعہ سے جتنی بچیاں دورہ حدیث سے فارغ ہو رہی ہیں ان کے اس وقت یہ ہے رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی یہ ہے کہ اقارب، رشتہ دار، والدین موجود ہیں، ان کو بھی میں آپ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح جامعہ حمادیہ کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم عبداللہ صاحب ہیں جو جامعہ حمادیہ کے محتمم ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے بیان بھی یہ ہے کہ فرمائیں گے، اور دوسرے حضرات ہیں، اور سب کو جتنی بھی انتظامیہ ہے، جتنی بھی منتظمین ہیں، یہ ان کی محنتوں کا، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جامعہ میں دین کا کام ہو رہا ہے، قرآن کی خدمت ہو رہی ہے، حدیث شریف کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنی معلمات ہیں، استاذیاں ہیں جامعہ میں، اور جتنے بھی یہ ہے کہ منتظمین ہیں، منتظمات ہیں، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، سب کو دین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، دنیا کی سعادتوں سے بھی، آخرت کی سعادتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ ایک دو باتیں کر کے پھر انشاءاللہ اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ چونکہ اس وقت جو مجمع ہے وہ سارا خواتین کا ہے، اور ہماری جو فاضلات بچیاں ہیں ان کا ہے، یا جتنی حفاظ بچیاں ہیں حافظات ان کا ہے، تو عورتوں کے اعتبار سے ایک دو باتیں عرض کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہوں گی، ہر دروازے سے ان کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ فرمایا ایک وہ عورت ہے کہ جس کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ 5 نمازوں کا اہتمام کرنے والی، فرض نماز ہے، فرض عین ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ساری عورتوں کے اوپر، جو عاقل اور بالغ ہیں ان کے اوپر ضروری ہے، لہذا نمازوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ رمضان کے روزے اہتمام سے رکھنے والی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ارشاد فرمائی کہ وہ عورتیں اپنی پاک دامنی
اور عفت کا پورا پورا یہ ہے کہ خیال رکھتی ہیں۔ اور چوتھی صفت ان کی یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے شوہروں کی ہر جائز کام کے اندر اطاعت کرتی ہیں، اپنے شوہر کی جائز کام میں اطاعت کرتی ہیں۔ یہ چار صفات جن عورتوں میں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے ان کو بلایا جائے گا، ایک دروازے سے بھی دوسرے سے۔ یہ اکرام اور اعزاز کے لیے ہے۔ داخل تو آدمی ایک ہی دروازے سے ہوتا ہے، لیکن سارے دروازوں سے کہ ادھر بھی آ جائے ادھر سے بھی آواز آئے گی، اس طرح کی عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام مسلمان ماؤں بہنوں کو اس کا حامل بنائے اور اس پر عمل کرنے کی یہ ہے توفیق عطا فرمائے کہ جتنے ارکان اسلام ہیں ان ارکان اسلام کو ہم ادا کرنے والے بنیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتابوں کے اندر ایک دعا لکھی ہوئی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، داؤد علیہ السلام کہ یا اللہ مجھے ایسا دل دے، ایسی زبان دے کہ جو ذکر کرنے والی ہو، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان یا اللہ مجھے عطا فرما دے۔ اور دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے ایسا دل دے دے جو شکر اللہ کا ادا کرنے والا ہو۔ اللہ کی ان گنت اور لا تعداد نعمتیں ہیں، اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ علم اللہ نے دیا ہے، یہ مسلمان اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا میں سے یہ بھی ہے یا اللہ مصیبتوں پر صبر کرنے والا دل عطا فرما دے۔ اور آخری بات جو انہوں نے اللہ سے مانگی وہ یہ مانگی کہ یا اللہ بیوی میری ایسی ہو کہ جو نیکی کے کاموں میں میرا ساتھ دینے والی ہو اور نیکی کے کاموں میں میری مدد کرنے والی ہو۔ تو میری بہنوں اور ساری یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ نیک بیوی انسان کے لیے دنیا کے متاع میں سے سب سے بہترین یہ ہے کہ نفع کی چیز ہے اور سب سے بہترین انسان کی یہ ہے کہ متاع ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ نیکی اور اچھے کاموں میں اور جائز کاموں کے اندر اس کی اطاعت، اس کی مدد ضروری ہے۔ جیسا مرد کے لیے ضروری ہے کہ ہر نیک کام میں عورت کا بیوی کا ساتھ دے، اسی طرح عورت کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے یہ ایسی اولاد مت دے جو نافرمان وہ جو میری حاکم بن جائے، میرے اوپر بادشاہ بن جائے، ایسی اولاد سے حضرت داؤد علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایسے مال سے بھی پناہ مانگی ہے کہ وہ مال نہ ہو وبال بن جائے آدمی کے لیے اور وہ آزمائش کا ذریعہ بن جائے، اس سے بھی اللہ کی پناہ یہ ہے کہ مانگا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کہتے تھے کہ ایسے پڑوسی سے بھی اللہ کی پناہ ہے کہ جو پڑوسی میرے عیبوں کو تو دیکھ رہا ہے لیکن میری اچھائیوں کو نہیں دیکھتا۔ تو پڑوسی تو آپ جانتے ہیں کیا کیسا ہوتا ہے، ہمارا بھی پڑوس ہے، ہر ایک کا پڑوس ہوتا ہے، کسی کا بڑا ہے پڑوس، کسی کا چھوٹا ہے۔ اپنے پڑوسیوں کو ہمیشہ ان کی خیر کے اوپر، اچھائیوں پر نظر رکھنی چاہیے، ان کے عیوب کو چھپائے آدمی تو بہتر ہے، اس لیے کہ ہمیں ان کے عیوب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، انہی کے بارے میں انہی سے پوچھا جائے گا۔ ہمیں تو اپنے عیوب کے بارے کے اندر پوچھا جائے گا کہ آپ میں کتنے عیب تھے اور آپ نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے، کیا عمل کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں اس بیوی سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، پیشان کرے
تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیشہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو جو ہے جن کی اگر آج شادی نہیں ہے تو کل ہو جائے گی، اور باقی اس وقت جتنی مہمان آئی ہوئی ہیں تقریباً زیادہ تر شادیوں ہی والی ہوتی ہیں، تو لہذا ان کو بھی اپنی شوہروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ ضروری ہے، ناجائز کام میں اطاعت نہیں ہے شوہر کی، ہر جائز کام کے اندر اطاعت کرنی چاہیے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ ہر نیک کام میں بیوی کا ساتھ دے، اور بیوی کو چاہیے کہ ہر نیک کام کے اندر یہ ہے کہ شوہر کا ساتھ دے۔ اور میرے دوستو، نبی علیہ السلام کی بیویاں تو بہت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح علم رکھتی تھی، اور کس طرح علم کے اندر یہ ہے کہ مہارت اللہ نے ان کو دی تھی۔ اور آج کل سب سے بڑا جو عورتوں کا مسئلہ ہے، اور یہاں پڑھ کے جانے والی بچیاں بھی بہرحال بہت ساری ایسی ہیں جو فیشن پرست نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی بھی ہیں کہ جو فیشن پرست ہوتی ہیں۔ اس فیشن پرستی سے بچنا چاہیے۔ ایک یہاں جامعہ احمدیہ میں 8 سال پڑھ کے، 6 سال پڑھ کے، 4 سال کا کورس کر کے، حدیث اور قرآن اور تفسیر پڑھ کے، دین کی کتابیں پڑھ کے یہاں سے چلی جائے، اور اس میں اور ایک عام عورت میں فرق نہ ہو، نہ پردے کے اعتبار سے فرق ہے، نہ کسی اور کے اعتبار سے فرق ہے، نہ فیشن کے اعتبار سے فرق ہے، نہ میک اپ کرنے کے اعتبار سے، تو فرق کس میں ہوا؟ نماز تو ایک عام مسلمان عورت بھی پڑھتی ہے، وہ اچھی بات ہے، یہ بیچاری بھی پڑھتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یقیناً فرق ہونا چاہیے اس کے اندر کہ فیشن پرستی جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ ایک عالمہ سے ملاقات ہوئی، میری عزیزہ ہی ہیں، تو مجھے انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھائیں کہ شادی میں اس چیز کی بھی ضرورت ہے، اس چیز کی بھی ضرورت ہے، اور کہا جی وہ جو کٹ ہوتی ہے نا اس میں وہ میڈورا کی ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ کیا چیز، کٹ کیا چیز ہوتی ہے اور یہ میڈورا کیا چیز؟ کہا کمپنی، آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نا میں تو کمپنی میں کام نہیں کرتا ہوں، میں تو جو ہے دین میں جامعہ فاروقیہ میں پڑھاتا ہوں، وہاں کا طالب علم، میں تو یہ کام نہیں کرتا ہوں۔ تو اب اس نے ایسے ایسے نام، اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کیٹ جو میڈورا کی ہوتی ہے یہ پائیدار ہوتی ہے، اس لیے میں آپ سے لکھا رہی ہوں، دوسری پائیدار نہیں ہوتی، پنسل دوسری آپ لائیں گے تو وہ بیکار ہوتی ہے۔ یہ میک اپ کا سامان مجھے عالمہ لکھا رہی ہے، تو میں تو حیران ہو گیا، میری تو توقع کے بالکل خلاف تھا۔ تو میں نے ان کے محتمم صاحب سے، میرے دوست ہیں، اور ان سے میں نے پوچھا یہ یہاں کی بات نہیں ہے، یہ ہری پور کی بات ہے۔ تو وہاں میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کوئی عالمات کا یہ کورس کراتے ہیں، آپ کے مدرسے کی بچیاں پڑھی ہوئی ہیں، اور وہ اس طرح آپ کو جو ہے میک اپ کا بھی کورس کراتے ہیں ان کو مدرسے کے اندر؟ یہ تو بڑی باہر ہے اس میں۔ نہیں ہم تو کوئی نہیں کراتے۔ میں نے کہا آپ کی فاضلات تو اس طرح کی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، مدرسے والے بیچارے نہیں کراتے، یہ باہر سے سیکھ کر کے، اور ہمارا سوشل میڈیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس ہے، یہ سارے جو ہے اول فول بکتے ہیں بکواس، اور یہ ساری بے دینی کی باتیں ہمارے پاس ساری کی ساری وہیں سے آتی ہیں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے فیشن پرستی کو چھوڑیں، خدا پرستی، توحید پرستی، دین پرستی کو یہ ہے کہ اختیار کریں، جس کے لیے آپ نے اتنے سال یہ محنت کی ہے، اور اس محنت کو ضائع نہ کریں۔ باقی علم جو آپ نے پڑھا ہے، دین جو آپ نے پڑھا ہے، حدیث جو آپ نے پڑھی ہے، تو اس کو یاد رکھیں، اور اس کے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل کریں، اس پر خود عمل کریں اور دوسروں کو پڑھائیں۔ درس و تدریس کے اندر یہ ہے کہ مصروف رہیں، اپنی جو ہے جگہ ہے جہاں پر آپ کا گھر ہے کسی مدرسے میں پڑھائیں، مدرسہ نیا کھولیں، اور یہ ہے کہ اس کے لیے، لیکن ویسے نہ کھولیں، اپنے جو آپ کی یہ مادر علمی ہے، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کی معلمات ہیں، ان سے ضرور مشورہ کر کے آگے قدم اٹھائیں اور اقدام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر یہ ہے کہ بجائے خود بخود آدمی کرتا ہے تو اس میں نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، فائدے کم ہوتے ہیں۔ تو اپنے اساتذہ سے اور اپنی معلمات سے مشورے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آگے چلیں، اپنے بڑوں کی بات یہ ہے کہ مان کر کے چلیں۔ جس گھر میں بھی آپ جائیں، جس گھر میں بھی جائیں جہاں آپ کی یہ ہے کہ شادی ہو، اس گھر کو مدرسہ بنا لیں، وہی آپ کا مدرسہ ہے، وہ سسرال جو ہے وہ آپ کا مدرسہ ہے۔
اسی میں یہ ہے کہ مدرسہ قائم کریں، بچیوں کو پڑھانا مدرسہ ہے، مدرسہ کوئی خاص تھوڑا ہوتا ہے جس کمرے میں آپ بیٹھ کر کے قرآن پڑھائیں گی، جس کمرے میں بیٹھ کر کے آپ حدیث پڑھائیں گی، جس کمرے میں آپ بیٹھ کر کے یہ ہے کہ نورانی قاعدہ پڑھائیں گی اور کتابیں دینی یہ ہے کہ پڑھائیں گی، تو ظاہر بات ہے وہی مدرسہ ہے۔ مدرسہ دارالعلوم دیوبند تو ایک درخت سے شروع ہوا تھا، ایک درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد تھا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 50 لڑکیاں ہوں تو پھر آپ پڑھائیں، 10 ہوں تو پڑھائیں، نہیں، ایک ہو اس کو بھی پڑھائیں، 2 ہیں اس کو بھی پڑھائیں، 20 ہیں تو ان کو بھی پڑھائیں، 100 ہیں تو بہت اچھی بات ہے ان کو بھی یہ ہے کہ پڑھائیں۔ اس لیے یہ ہے کہ آپ کا یہ علم محفوظ بھی رہے گا، آپ کو یاد رہے گا، اور انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں عمل میں ترقی ہوتی رہے گی۔ اس لیے یہ ہے کہ اس کا بطور خاص یہ ہے کہ خیال کریں، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ فیشن پرستی وغیرہ جو ہے اس سے یہ ہے کہ اجتناب کریں۔ اب نمازوں کا اہتمام کریں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اس لیے کہ اگر نمازیں نہیں پڑھیں وہ کہیں کہ فلاں کی تو بچی عالمہ بنی ہے، نماز ہی نہیں پڑھتی، تو آپ اس سے رکاوٹ بن جائیں گی دوسروں کے دین کی طرف مدرسے کا رخ کرنے کو۔ اس نے پڑھا تو اس کی زندگی میں تو کوئی فرق آیا نہیں ہے، اس کے کسی کام میں تو کوئی فرق آیا نہیں ہے، اس کے پردے میں تو کوئی فرق آیا نہیں، ذرا پہلے تھی اب بھی ایسی ہی ہے، پہلے بھی نماز نہیں پڑھا۔ تو اس سے یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے انسان اور دوسری بچیوں کے لیے، دوسری عورتوں کے لیے آدمی رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، بلکہ آپ سارے کام، سارے فرائض پابندی سے کریں گی تو دوسری عورتیں آپ کو دیکھ کر کے ہاں ماشاءاللہ یہ ہے کہ عالمہ بن کے آئیے، اب یہ نماز بھی پابندی سے پڑھ رہی ہے، سارے کام پابندی سے کر رہی ہے، پردے کا بھی یہ ہے کہ اہتمام کر رہی ہے، اور اپنے بڑوں کا احترام بھی کر رہی ہے، اپنی ماں کا، اپنے بڑوں کا، جو بھی گھر کے اندر یہ ہے کہ ہوتے ہیں ان کا احترام ہے، ادب ہے اور ان کی تعظیم ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ دوسرے بھی دین کی طرف آئیں گے، اپنی بچیوں کو حافظہ بھی بنائیں گے، اپنی بچیوں کو عالمہ بھی یہ ہے کہ بنائیں گے، اور ایک دروازہ دین کا کھلتا رہے گا۔ آخری بات کہہ کر کے پھر اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے اور سید التابعین ہیں، جن کا بڑا نام ہے اللہ والوں میں، اور تابعی ہیں حضرت سعید ابن مسیب، والد ان کے جو ہیں وہ صحابی ہیں۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کے لیے عبد الملک ابن مروان خلیفہ وقت نے رشتہ مانگا تھا۔ ولید ابن عبد الملک کے لیے آپ نے بیٹے ولید کے لیے رشتہ مانگا تھا کہ مجھے یہ ہے کہ اپنی بیٹی رشتے میں دے دیں، تو انہوں نے حضرت سعید ابن مسیب نے انکار کر دیا۔ بادشاہ وقت آج اگر کسی سے رشتہ مانگے تو لوگ پتہ نہیں کتنی مٹھائیاں کھلائیں گے اور کتنا خوش ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا حضرت سعید ابن مسیب کہ آپ کو نہیں دینا، بادشاہوں کے بیٹوں کو نہیں دینا ہے، کسی کو میں جہاں ہمارا دل چاہے گا کوئی دیندار ہوگا اس کو دیں گے، آپ کو رشتہ نہیں دینا۔ چنانچہ نہیں دیا، اس نے طرح طرح کی تکلیفیں ان کو دیں، لیکن بہرحال انہوں نے رشتہ نہیں دیا۔ اور اس کے بعد حضرت سعید ابن مسیب نے کیا یہ کہ ایک آدمی تھا ابو الوداع اس کا نام تھا، وہ ان کے درس میں آ کے بیٹھتا تھا، تو کئی دن گزر گئے، درس سے غیرحاضر ہے، وعظ و نصیحت کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، تو ایک دن آیا اور یہ بیٹھ گیا، سارے لوگ چلے گئے، یہ بیٹھا رہا، اشارہ کیا ذرا، تو اس سے پوچھا میں اتنے دن آپ غیرحاضر تھے کہاں تھے؟ ہاں جی میری شادی تھی، میری بیوی فوت ہو گئی تھی، اس لیے یہ ہے کہ وہ ایک مسئلہ تھا، اور بچوں کا بھی، اور بیوی فوت ہو گئی تو حاضر نہیں ہو سکا۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے بلاتے ہمارے جنازہ میں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کو تو اس لیے نہیں بلایا کہ آپ یا تو اپنے گھر میں ہوتے ہیں اور یا مسجد نبوی میں ہوتے ہیں، اور کہیں تو آپ کو 40 سال سے نہیں دیکھا گیا، 40 سال سے، تو اس لیے ہم نے آپ کو تو نہیں بلایا۔ بہرحال تدفین کے اندر اور اس پریشانی کے اندر میں تھا، تو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے کہا ابو الوداع سے کہ آپ رشتہ کرنا چاہتے، بیوی کی تلاش ہے آپ کو؟ کہا جی میں فقیر آدمی ہوں، مجھے کون رشتہ دے گا، میں 2 درہم کا مالک نہیں ہوں، 2 درہم بھی میرے پاس مشکل سے، مجھے کون دے گا،
لوگ تو سیٹھوں کو رشتہ دیتے ہیں. تو حضرت سعید ابن مسیب نے کہا میں آپ کو رشتہ دوں گا. اس کو کہتے ہیں بادشاہ وقت مانگ رہا ہے بیٹے کے لیے، لیکن اس سے انکار کر دیا، اس نے تکلیفیں بھی دی، سب برداشت کی، اور یہ بیچارہ اس کی طرف سے تقاضا ہی کوئی نہیں ہے. پہلی بیوی اس کی فوت ہوگی، پہلے جس کی بیوی اس کو دیتا بھی لوگ بہت کم دیتے، لیکن بہرحال کہا میں دے دوں گا. اور کہا کہ چلو. اسی وقت حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ پڑھا نکاح کا، اور اپنی بیٹی کا رشتہ اس شخص کو دے دیا جس کی اس کی دوسری شادی ہوئی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مہر معجل کے طور پر صرف 2 درہم مہر رکھے. آج وہ ڈیمانڈ ہے پٹھانوں میں تو بہت زیادہ ہے جی، سمجھے بھائی. میں کہا کرتا ہوں کراچی سے شروع ہوتا ہے، یہاں 50,000، 1,00,000، 25,000، یہاں سے چلتے چلتے پھر سندھ سے، پھر پنجاب سے، اور جب صوبہ سرحد میں پہنچتا ہے تو لاکھوں میں ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تو لاکھوں میں ہے، تو 10 لاکھ سے کم ہے ہی نہیں. پرسوں ایک رشتہ دار کا نکاح پڑھایا تھا بچی کا اس کی لیول کالونی میں، تو انہوں نے کہا 10 لاکھ سے تو کم سے کم ہے، تو 10 لاکھ رکھا جی. تو وہاں وہ نکاح نامے میں لوگ دیکھتے کہتے ہیں آپ کے رشتہ داروں کا سب سے زیادہ. میں نے کہا جی ہم تو زیادہ سیٹ لوگ ہیں اس لیے زیادہ رکھتے جی. تو 10 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ، تو اس مہر سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سعید ابن مسیب نے دو درہم رکھے معجل کے، باقی دے دینا کافی ہے، اتنا بھی کافی ہے. تو میں کم سے کم حنفیوں کا مسئلہ مجھے معلوم ہے، آپ نے ایسا نہ کہے کہ آپ نے تو حنفیوں کے مسئلے کی، کم سے کم جو ہے وہ 10 درہم ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر مہر کی قسمیں، ایک مہر معجل ہوتا ہے اسی وقت دینا پڑتا ہے، ایک بعد والا ہوتا ہے. جو مجھے آگے بات عرض کرنی ہے وہ الگ ہے. چنانچہ اس کے بعد جو ہے شام کا وقت ہوا. یہ آدمی عبد الوداع بہت نیک آدمی تھا، دن کے اندر اس کا نفلی روزہ تھا. تو اذان ہوئی، اس نے روزہ کھولا، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد آ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اس نے آ کر کے یہ ہے کہ روغن زیتون اور روٹی کھانے لگا. تو دروازے پہ دستک ہوئی. انہوں نے کہا بھائی اس وقت کون آ گیا، مغرب کا وقت ہے. چنانچہ کون؟ تو نے کہا سعید. اب کہتے ہیں کہ مدینے میں جتنے سعید رہتے تھے ان کے بارے میں میرا خیال کیا کہ یہ وہ سعید ہو. اور آپ نے جو سسر ہے سعید ابن مسیب، اس کے بارے میں تو خیال ہی نہیں ہے کہ وہ، اس لیے کہ 40 سال سے ان کو یا مسجد نبوی میں یا اپنے گھر میں دے گا، تیسری جگہ نہیں دے گا، وہ تو جاتی ہی نہیں. ان کا تو خیال نہیں آیا. کہتے ہیں دروازے پر میں گیا، میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت سعید ابن مسیب تھے. تو کہا کہ میں نے کہا حضرت مجھے آپ بلا رہے تھے، آپ نے تکلیف کی. کہا نہیں مجھے آنا چاہیے تھا، آپ کیوں آئیں گے؟ اور پیچھے ان کی بیٹی کھڑی تھی جس کا آج ہی نکاح پڑھایا تھا مغرب میں. خود باپ نے رخصتی کا، اس طرح کوئی کر سکتا ہے رخصتی؟ لیکن بہرحال اتنا تو ہم نہیں کر سکتے جتنا کریں، جتنا کر سکتے ہیں میں اپنی ساری ماؤں اور بہنوں سے. اس لیے کہ رواج سب سے زیادہ عورتیں کرتی ہیں، سب سے زیادہ مرد سے زیادہ مرد کو مجبور کرتی ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. پتہ نہیں کیا شادی سے پہلے لاکھوں کا خرچ ہو جاتا ہے، شادی پر ہوتا ہے مہر اتنا رکھنا ہے. شوہر کو مشورہ دے رہی ہیں کہ نہیں کم نہیں ہوگا، ہماری ناک کٹ جائے گی. اور مہر سے کبھی ناک یہ ہے کہ بڑی بھی نہیں ہے، ناک تو لوگ ویسے بھی کاٹ دیتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت گھر کے اندر نہیں گئے داماد کے، وہیں سے واپس بیٹی کو اندر کیا دروازے کے اور واپس تشریف لے گئے. اور بہرحال وہ آدمی کہتے ہیں جی میری بیوی ہو گئی، اس سے میں نے ملاقات کی تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ قرآن کی حافظہ تھی. اس کے لیے میں نے سارا واقعہ ذکر کیا. قرآن کی حافظہ تھی حضرت سعید ابن مسیب کی صاحبزادی، اور سنت کو سب سے زیادہ جاننے والی تھی، عالمہ بھی تھی، حافظہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی حضرت سعید ابن مسیب کی بیٹی. اور ماشاءاللہ شوہر کے حقوق، برادری کے حقوق سب کو جاننے والی تھی. بیوی اگر لڑاکا آدمی کو مل جائے تو ساری برادری سے وہ کاٹ دیتی ہے آدمی کو،
اور الگ و جدا کرتی ہے۔ اور اگر سمیدار بیوی مل جائے، سمیدار بچی مل جائے، سمیدار عورت مل جائے تو وہ بہت ساری نا اتفاقیوں کو، ناچاکیوں کو جوڑ دیتی ہے، لوگوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے، اور لوگوں کے اندر یہ ہے کہ اتفاق کا اور اتحاد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو ہماری بچیوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو اس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں حضرت سعید ابن مسیب کی یہ صاحبزادی عالمہ بھی تھی اور ماشاءاللہ سنت کی اتباع کرنے والی بھی تھی، شوہر کے حقوق کو بھی پہچاننے والی تھی، اور قرآن کریم کی حافظہ بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو بھی قرآن کی حافظہ بنائیں، اور علم کی اور سنت کی یہ ہے کہ امین، اور ان کی یہ ہے کہ عالمہ بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے۔ اور میں آخر میں پھر حضرت مولانا محمد قاسم عبداللہ صاحب اور حضرت مولانا ناصر عبداللہ صاحب جس وقت یہاں موجود ہیں، اور جامعہ کے دوسرے اساتذہ ہیں، اور جامعہ کے منتظمین ہیں، اور جامعہ کی شعبہ بنات کی معلمات ہیں اور استادنیہ ہیں، سب کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے فیض کو پوری دنیا میں پہلے سے زیادہ پہنچائے۔ اور یہ لگایا ہوا پودا ہے حضرت مولانا عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ہمارے مربی تھے اور مجھ سے تو بہت محبت کرتے تھے۔ میں ہمیشہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور بہت دعائیں بھی یہ ہے کہ دیا کرتے تھے، دعاؤں ہی کے لیے میں حاضر ہوتا تھا۔ اب ان کی اولاد ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب میری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے سارے اکابرین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔